اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئک، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے افضل ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کیا تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھا گیا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہی غالب رہے گی؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ لوگ شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت کا دن ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت ہی زیادہ خطرناک اور کڑوی ہے۔ دنیا کی 5 طاقتور ترین قوموں کا تذکرہ، ان کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ اکفارکم خیر من اولئک، 3 باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے، پچھلے جن کے قصے تم نے سنے، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے مقابلے میں اچھے ہیں، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ جس کفر و شرک میں اور جس پیغمبر کی نافرمانی میں وہ لوگ گرفتار تھے، اسی جرم میں تم بھی گرفتار ہو، تم بھی مبتلا ہو۔ یا یہ معنی لیے جائے کہ دنیاوی اعتبار سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے مقابلے میں، ان کفار کے مقابلے میں تم اچھے ہو، دنیاوی اعتبار سے طاقت و قوت اور مال و اسباب کے اعتبار سے تم زیادہ بہتر ہو ان کے مقابلے میں، تو ظاہر ایسا بھی نہیں ہے۔ طاقت و قوت کے اعتبار سے تم سے وہ لوگ کئی زیادہ بہتر تھے اور کئی آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کفر و شرک اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو تمہارا یہ سمجھنا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات یہ فرمائی ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھا گیا ہے؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کفر و شرک کرتے رہے، جو چاہے کرے، ہمارے پاس کوئی سند موجود ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی پروف ہے، آسمانی کتاب میں ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کرے ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی سند موجود ہے؟ ظاہر ہے ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پھر یہ سمجھنا کہ ہم جو چاہے کریں ہم پر عذاب نہیں آئے گا، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہی ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو جماعت ملی ہوئی ہے، ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ہی غالب آنے والے ہیں، کوئی عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ تو پھر سن لے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لوگ شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ مکے کے جس ماحول میں یہ بات کہی جا رہی تھی، جس وقت کہ کفار مکہ زور و شور پر تھے اور ان کا ایک دبدبہ تھا، ان کی سرداری تھی، گویا کہ ان کی وہاں حکومت تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ بظاہر خود اپنا بھی وہ دفاع اور بچاؤ نہیں کر پاتے تھے، نہتے تھے، کمزور تھے، ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ لوگ مغلوب تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آیت کریمہ اور یہ وعدہ اور یہ پیشن گوئی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ لوگ شکست کھائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کے اترنے کے 7 برس کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر اس کے بعد غزوہ احزاب میں اللہ کی یہ پیشین گوئی اور قرآن کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوا، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ، باوجود تعداد میں، طاقت و قوت میں زیادہ تھے، ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر تھا، اور ادھر تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، نہتے تھے، صرف 313 تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شاندار فتح عطا فرمائی اور یہ لوگ شکست کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرآنی وعدہ گویا کہ اس وقت سچا ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ شکست کھائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، تو اس وقت اس آیت کی تفسیر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہے۔
غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر فرماتے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے زرہ پہن کر مقابلے کے لیے نکل رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ شکست کھائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ حضرت عمر فرماتے اس وقت یہ آیت کریمہ میری سمجھ میں آئی، اس کی تفسیر تب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اس سے مراد کفار مکہ ہے۔ چنانچہ وہ شکست کھائے اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ آج بھی اللہ کا یہ وعدہ اسی طرح موجود ہے، آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام پر اور شریعت کے احکام پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ وعدہ آج بھی اللہ کا موجود ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بھی کفار اور جو بھی طاقت آئے گی سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ آگے فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ جو کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ تو چھوٹا سا عذاب، ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، عذاب ادنا ہے، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر تو قیامت میں ہوگا۔ ان کا اصل وعدہ، ان کے عذاب کا، ان کی نافرمانیوں کی سزا کا اصل وعدہ تو بل الساعۃ موعدہم، قیامت ہے، قیامت میں ان کو اصل سزا ملے گی۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کے بارے میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ قیامت کوئی ہلکی اور معمولی چیز نہ سمجھو، بلکہ وہ تو ادھیٰ، بہت ہی زیادہ خطرناک، و امر، اور بہت ہی کڑوا گھونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں اور عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔